السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 7 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 4 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ بڑودہ میں فرقہ وارانہ تصادم کے بعد 40 افراد گرفتار۔ گجرات کے شہر بڑودہ میں گربا کے بعد فرقہ وارانہ تصادم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اے بی پی نیوز کی رپورٹ کے مطابق 2 گروپوں نے ایک دوسرے پر پتھر بازی کی، جس کی اطلاع موصول ہونے پر پولیس موقع پر پہنچی اور تقریباً 40 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڑودہ دیہی پولیس افسر پی آر پٹیل کے مطابق مسلمانوں کا تہوار عید میلاد النبی قریب ہے، جس کے پیش نظر کچھ لوگوں نے مندر کے نزدیک واقع بجلی کے کھمبے پر مذہبی پرچم لگائے تھے۔ ہندو طبقے کے لوگوں نے اس پر اعتراض ظاہر کیا اور کہا کہ اس سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ پولیس کے مطابق اس کے بعد جھگڑا بڑھا اور بات پتھر بازی تک پہنچ گئی۔ پولیس نے دونوں گروپوں کے خلاف FIR درج کر کے 40 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ حالات کے پیش نظر پورے بڑودہ میں پولیس فورس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مہاراشٹر کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹولے نے کہا کہ آج RSS ملک میں سماجی عدم مساوات کی بات کر رہی ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ RSS نے ہی اسے پیدا کیا اور پالا پوسا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 8 سال سے مرکز میں RSS کے نظریے کی حامل حکومت ہے اور BJP کی مودی حکومت RSS کے نظریے کے مطابق ہی کام کر رہی ہے۔ اسی حکومت کے دوران غریبوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ نانا پٹولے نے کہا کہ آج ملک کے عوام مہنگائی اور بے روزگاری کے سب سے بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن مودی حکومت میں روزگار پیدا کرنے کے بجائے موجودہ ملازمتوں کو ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ نانا پٹولے کا یہ بھی کہنا تھا کہ RSS کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملازمت تلاش کرنے والوں کو نئے کاروبار شروع کر کے روزگار پیدا کرنے پر زور دینا چاہیے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نوجوانوں کو پکوڑے تلنے اور رکشہ چلانے جیسے کام کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ دہلی میں PFI کے 4 ممبران گرفتار۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر مرکزی حکومت کی جانب سے پابندی کے بعد مختلف ریاستوں میں اس کے ارکان کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دہلی پولیس نے پیر کو PFI کے 4 ارکان کو گرفتار کیا۔ PFI پر پابندی لگانے کے بعد دہلی پولیس نے پہلی گرفتاریاں کی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی پولیس نے پیر کو PFI کے 4 ارکان کو گرفتار کیا، تاہم گرفتار شدہ افراد کی شناخت سے غیر راز میں رکھی گئی ہے۔ اس سے قبل سنیچر کو UPATS نے شاملی، غازی آباد، مظفر نگر اور میرٹھ سے 4 علماء کو گرفتار کیا تھا، جن کے بارے میں افسران نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس سے غزوہ ہند سے متعلق لٹریچر ملا۔ افسران کے دعوے میں مزید کہا گیا تھا کہ ملزموں کے قبضے سے برآمد ہونے والی پین ڈرائیوز میں داعش اور کشمیری عسکریت پسندوں سے متعلق ویڈیوز ملے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ملزمان نے ATS حکام کو بتایا کہ انہوں نے کیرالہ میں PFI کیمپوں کا دورہ کیا تھا اور وہاں جوڈو، کراٹے اور ہتھیاروں کی تربیت لی تھی۔ مبینہ شیو لنگ کی کاربن ڈیٹنگ کو لے کر بنارس میں پوسٹر بازی۔ ایک طرف گیان واپی مسجد کیس پر سماعت وارانسی کی عدالت میں جاری ہے، تو دوسری طرف مبینہ شیو لنگ کی کاربن ڈیٹنگ نہ کرائے جانے پر پوسٹر بازی کا عمل بھی زور شور سے چل رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بودھک سناتن سنگھ کی جانب سے مبینہ شیو لنگ کی کاربن ڈیٹنگ نہ کرائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر میں کئی ایسے ہندوتو شدت پسند تنظیمیں ہیں جو کاربن ڈیٹنگ کی حمایت میں کھڑی دکھائی دے رہی ہیں۔ نیوز کلک کی رپورٹ کے مطابق بھگوا رکشا واہنی نے گیان واپی جامع مسجد کے حوض کے فوارے کو مبینہ شیو لنگ بتاتے ہوئے اندھراپل، کچہری، درگا کنڈ سمیت شہر کے کئی علاقوں میں پوسٹر لگائے ہیں، جبکہ وشو سناتن سنگھ کے سربراہ جتیندر سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹر جاری کرتے ہوئے دوسرے فریق کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ گیان واپی مسجد معاملے پر گزشتہ 29 ستمبر کو ہی پوسٹر وار شروع ہو گئی تھی۔ ان پوسٹروں میں گیان واپی مسجد میں موجود فوارے کو مبینہ شیو لنگ بتاتے ہوئے اس کی سائنسی جانچ کی حمایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب پولیس ان لوگوں کی شناخت میں مصروف ہے جنہوں نے شہر کے کئی علاقوں میں یہ متنازع پوسٹرز لگوائے ہیں۔ ان پوسٹرز میں بھگوا رکشا واہنی وارانسی لکھا ہوا ہے۔ ان پوسٹرز میں ایڈوکیٹ ہری شنکر جین، وشنو شنکر جین کے علاوہ آشیش تیواری، سومت راج اور سنجے شرما کی تصویریں بھی لگائی گئی ہیں۔
6 سالہ بچے کا گلا کاٹ کر خون ہاتھوں میں لے کر بھگوان شیو کو چڑھایا گیا۔ دہلی کی لودھی کالونی میں انسانی بلی کے نام پر 6 سالہ دھرمیندر کے قتل کے معاملے میں ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا ہے۔ اندھ بھکتی اور انتہائی ضعیف الاعتقادی پر مبنی اس واقعے نے علاقے والوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لودھی کمپلیکس میں CBI ہیڈ کوارٹر کے سامنے CRPF کے زیر تعمیر ہیڈ کوارٹر سائٹ پر کام کرنے والے دونوں جوانوں وجے کمار اور امر کمار نے انسانی قربانی کے نام پر 6 سالہ معصوم دھرمیندر کا گلا کاٹ دیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش بتایا کہ اتوار کی رات دونوں نے گانجے کا نشہ کیا۔ نشہ کرنے کے بعد وجے کو خواب آنے لگے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ خواب میں بھگوان شیو نشے میں دھت آئے اور اس سے کہا کہ وہ قربانی چاہتے ہیں، قربانی کرو۔ ملزمان نے مزید کہا کہ اسی وقت 6 سالہ دھرمیندر ملزمان کی بستی کے سامنے سے جا رہا تھا۔ ملزمان اسے اپنی کچی بستی میں لے گئے اور کچن میں استعمال ہونے والی چھری سے معصوم بچے کا گلا کاٹ دیا۔ اس کے بعد بچے کا خون ہاتھ میں لے کر ملزمان نے بھگوان شیو کے کیلنڈر پر خون چھڑکا۔ پولیس نے یہ کیلنڈر کچی بستی سے برآمد کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کیلنڈر کے اوپر خون کے دھبے ملے ہیں۔ ملزمان کو اتوار کی شام عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے دونوں ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ وزیر اعظم مودی کا ہماچل دورہ، رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں سے طلب کیا گیا کیریکٹر سرٹیفکیٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہماچل پردیش کے دورے پر روانہ ہونے والے ہیں، جہاں وہ دسہرہ یاترا میں شرکت کریں گے۔ اس دورے کے حوالے سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب کو کور کرنے والے صحافیوں سے کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی پاس حاصل کرنے کے لیے اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ اس حوالے سے پولیس نے 29 ستمبر کو باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا۔ اس نوٹیفیکیشن پر برہم عام آدمی پارٹی کے ترجمان پنکج پنڈت نے کہا کہ صحافت میں اپنے 22 سالہ کیریئر کے دوران وہ پہلی بار اس طرح کا عجیب و غریب نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی پہلی بار ریاست کا دورہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی فراہمی کا مطالبہ اشتعال انگیز اور میڈیا کی سرگرمیوں پر قدغن لگانے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب ہماچل کانگریس کمیٹی کے چیف ترجمان نریش چوہان نے بھی انتظامیہ کے اس نوٹیفیکیشن کی مذمت کی اور کہا کہ یہ اقدام میڈیا کی آزادی کے خلاف ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے 3 روزہ دورے پر منگل کو جموں پہنچ رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین ان کے اس دورے کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ دورہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب بھارت کے الیکشن کمیشن کے احکامات کے مطابق جموں کشمیر اسمبلی کے لیے انتخابات کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا نے دارالحکومت سری نگر میں صحافیوں کو بتایا کہ BJP نے جموں کشمیر کے اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کی تاریخوں کا اعلان الیکشن کمیشن کا کام ہے، البتہ یہ جب بھی کرائے جاتے ہیں BJP ان میں بھرپور حصہ لے گی اور انتخابات میں اکثریت حاصل کر کے جموں کشمیر میں آئندہ حکومت بنائے گی۔ واضح ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ دورے کے دوران سرحدی اضلاع راجوری اور بارہمولہ میں 2 عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ راہل گاندھی نے کرناٹک میں مسجد اور مندر کا دورہ کیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے گزشتہ 2 دنوں میں بھارت جوڑو یاترا کے دوران کرناٹک کے میسور ضلع میں ایک مسجد اور ایک مندر کا دورہ کیا۔ راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا کے اپنے کرناٹک دورے کے تیسرے دن پیر کو چامنڈی پہاڑیوں پر واقع چامنڈیشوری مندر میں گئے۔ راہل گاندھی نے شہر کی مسجد اعظم اور گرجا گھر سینٹ فلومینا کیتھیڈرل کا بھی دورہ کیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی بھارت جوڑو یاترا میں شرکت کے لیے کرناٹک کے شہر میسور پہنچ گئی ہیں۔ کرناٹک کانگریس کے صدر DK شیو کمار نے کہا کہ سونیا گاندھی 6 اکتوبر کو بھارت جوڑو یاترا میں حصہ لیں گی۔ شیو کمار نے مزید کہا کہ ریاست میں دسہرہ اور نوراتری کی تقریبات کے پس منظر میں راہل گاندھی نے سدھارمیا کی درخواست کے مطابق یاترا کے دوران 2 دن کا وقفہ لیا ہے۔ ایک تیسری خبر میں شیو سینا کے رکن پارلیمان سنجے راوت کی عدالتی تحویل میں 10 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ان کی درخواست ضمانت پر بھی اسی دن یعنی 10 اکتوبر کو سماعت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔